فیملی میں ٹاکسک رشتہ دار اس لیے بھی مشکل ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ نہ تو تعلق قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے تعلق توڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے دین میں بھی رشتہ داری سے قطع تعلقی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ اس شخص سے رشتہ داری یا قطع تعلقی نہیں کرتے جو شخص آپ کے ساتھ اچھا ہو یا آپ اس کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ جو آپ کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں، انہیں لوگوں سے آپ کا تعلق توڑنے کا دل کرتا ہے۔ ایسی چیزوں کا راستہ ہمارے دین اسلام نے بھی روکا ہے تاکہ نصیحت کا راستہ کھلا رہے۔ ٹاکسک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی محفل میں ہوں گے آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی غیبت کریں گے، بلکہ بعض دفعہ تو آپ کی زندگی کے فیصلوں پر طنز کرنا بھی ان کا فرض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ رکھیں گے تو وہ آپ پر ہنسیں گے، یعنی کہ وہ آپ کے کسی فیصلے یا سوچ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نظر میں آپ کسی کام کے نہیں، وہ ہمیشہ خود کو ہی برتر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کی فیلنگز اہم نہیں ہوتی، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یا تو آپ خاموش رہیں یا پھر کسی بھی معاملے پر سمجھوتہ کر لیں۔ جب سمجھوتہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو لڑائی جھگڑا، سٹریس اور ڈپریشن جنم لیتے ہیں، اور یہی ان کا اصل ایجنڈا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے کبھی بھی لڑائی مت لڑیے، ان کو ہینڈل کرنا سیکھیے، کیونکہ ان کا مقصد تو آپ کی انرجی ڈرین کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان سے لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت برباد کریں گے تو آپ انرجی ڈرین کریں گے، اور یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انرجی انہی کاموں میں ویسٹ کریں اور زندگی کے کسی معاملے میں آگے نہ بڑھ سکیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ججمنٹل لوگ ہمیشہ غیر محفوظ اور ناخوش ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی ماضی کی ناکامیاں ان کو ٹریگر کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آپ کے راہ کا کانٹا بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 سائیکالوجیکل ٹرکس بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ ایسے لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور اپنی انرجی ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشاہدہ کیجئے، رد عمل نہ دیجیے۔ آپ کا رد عمل ٹاکسک لوگوں کی خوراک ہوتا ہے، وہ اسی پر پلتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے ٹریگر ہوں اور لڑائی کریں، اور پھر آپ کو لوگوں میں بدتمیز ثابت کر کے جیت جاتے ہیں۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو وہ اندر سے ہل جاتے ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ پر اثر کیوں نہیں کر رہی۔ جب آپ ریئیکٹ نہیں کرتے تو پاور آپ کے پاس رہتی ہے۔ نمبر 2، پولائٹ باؤنڈریز۔ ٹاکسک رشتہ داروں سے بحث کرنا ان کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ انہیں بدتمیزی سے نہیں بلکہ احترام کے ساتھ روکیں۔ ان کو روکنے کے لیے چند جملے بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹاپک چینج کرتے ہیں، یا اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، یا آپ ان کو ایسے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے اور میں خود اس کو دیکھ لوں گا۔ اور اس طرح کے جملے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈگنیٹی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے رہے۔ نمبر 3، ریورس کوسچننگ۔ جب بھی کوئی شخص آپ کی زندگی یا آپ کی کمزوری کے حوالے سے سوال کرے، یعنی شادی، پیسہ، کاروبار یا نوکری، تو سپاٹ لائٹ اسی کی طرف موڑ دیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے انہی سے مشورہ مانگنا ہے کہ آپ اس چیز کا حل بتائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نوکری کیوں نہیں کرتے یا کام کیوں نہیں کرتے، تو ایسے شخص سے کہیں برائے مہربانی مجھے کہیں نوکری لگوا دیجیے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایسے لوگوں سے کوئی حل مانگیں گے تو ان کا اوور کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اکثر ایسے سوال کرنے والے لوگوں کے پاس کوئی ٹھوس حل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، انفارمیشن ڈائٹ، یعنی اپنی ذاتی معلومات پر کنٹرول رکھنا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی ذاتی معلومات شیئر نہ کیجیے۔ ٹاکسک لوگ آپ کی ذاتی معلومات کو آپ کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی کسی شخص کو اپنی زندگی میں اس حد تک رسائی مت دیجیے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کو آپ کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرے۔ اپنی زندگی کی معلومات، تعلقات، مستقبل کے اہداف، آمدنی وغیرہ کے بارے میں جتنی کم معلومات دیں گے اتنا ہی آپ محفوظ رہیں گے۔ اور جب بھی کوئی شخص آپ سے ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے کہیں سب اچھا چل رہا ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، ایموشنل ڈسٹینس۔ کبھی بھی رشتہ داروں سے فزیکل ڈسٹینس نہ کریں بلکہ ان سے ایموشنل ڈسٹینس رکھیں، یعنی کہ آپ کو رشتہ داروں سے کٹنا نہیں ہے بلکہ انہیں اپنے جذبات تک رسائی نہیں دینی۔ فیملی تقریبات میں ضرور جائیں، سلام دعا کریں، 2-4 جملوں کے تبادلے کے بعد کسی مثبت شخص کی طرف یا بچوں کی طرف موو کر لیں۔ اور اگر آپ کی کسی کے ساتھ کمپنی نہیں ہے یا کوئی اچھا شخص نہیں ملتا تو اکیلے رہنا بہتر ہے، کیونکہ خود کے لیے سب سے بہتر کمپنی اپنی ذات ہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ان باتوں کا کنکلوژن کرتا چلوں کہ ٹاکسک رشتہ داروں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو کوشش کریں کہ ان کے کنٹرول کو ختم کریں۔ خاموشی آپ کی طاقت ہے، حدود آپ کا تحفظ ہے، اور جذباتی دوری آپ کا سکون ہے۔ یاد رکھیں، فیملی صرف خون کے رشتے سے نہیں برتاؤ سے بنتی ہے۔ جہاں آپ کو عزت، وقار، پیار اور احساس ملے وہی آپ کا خاندان ہوتا ہے، باقی سب صرف رشتہ دار ہیں۔ اپنی قیمتی زندگی کو دوسروں کی وجہ سے خراب مت کریں بلکہ اسے بہتر بنانے پر کام کریں۔ آخر میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ دین اسلام نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے منع کیا ہے، تو کبھی بھی کسی صورت بھی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی مت کریں۔ ایموشنل ڈسٹینس ضرور رکھیں لیکن فزیکل ڈسٹینس کبھی بھی مت کھونے دیں۔